علیکم سامعین گرامی، باب نمبر 7 ہے یادداشت اور سمجھ بوجھ۔ اٹالو سویوو کا کہنا ہے 3 باتیں میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں: نام، چہرے اور تیسری بات میں کبھی یاد نہیں رکھ سکتا۔ امتحانی امیدواروں کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا سبب یہ مسئلہ ہے کہ میں کیسے ان تمام حقائق کو یاد رکھ سکتا ہوں۔ مطلوبہ علم لامحدود نظر آتا ہے اور ہر چیز یاد رکھنا دور از امکان ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا پہلی نظر میں نظر آتا ہے، اور اس کی کئی پہلوؤں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تمام حقائق کو امتحانات کے لیے یاد رکھنا درست ہے، آخر اس کے بعد بالآخر میں انہیں بھلا دوں گا، اس لیے ان کو پہلی دفعہ میں یاد رکھنے میں مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ کیا آپ کا نہیں خیال کہ یہ سب امتحانات کو مضحکہ خیز بنا دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ آپ کے بنیادی نظریات خراب نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مناسب یادداشت امتحانات کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن آپ بہت زیادہ معلومات ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں۔ صرف آپ واحد ایسے طالب علم نہیں ہیں، بہت سے طلباء اسی نہج پر سوچتے ہیں، لیکن ہزاروں حقائق یاد رکھنے والے ہیں اور میں انہیں یاد کیے بغیر امتحانات میں پاس نہیں ہو سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ بہت سے طلباء کی طرح آپ بھی متوقع امتحانات کے بارے میں سوچ کر مایوسی کا شکار ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں مختلف تمہیدی نکات سے اس پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ یاد رکھیں، چاہے آپ GCSE کے امتحانات دے رہے ہوں یا آپ جغرافیہ میں استعداد حاصل کرنے کے لیے ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہوں، جغرافیے کی یادداشت میں نہیں۔ اگر آپ کی تعلیم کی کوئی اہمیت ہے، پھر آپ کو اس مضمون کو سمجھنے اور اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ حقائق یاد رکھنا ایک بات ہے، سمجھنا اور سمجھی ہوئی باتوں کو استعمال میں لانا ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسکول میں مجھے بہت سے حقائق یاد رکھنے اور پھر امتحان کے دوران انہیں تحریر میں لانے کی ضرورت ہے۔ میں واقعی زیادہ کچھ نہیں سمجھ سکا، لیکن میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امتحانات صرف یادداشت سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ نے یہ جو مثال پیش کی ہے، کیا اس سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کسی اور امتحان میں بھی لاگو ہو سکتی ہے؟ یہ بات ممکن ہے کہ اس مثال میں آپ بالکل درست ہوں، لیکن اس سے آپ کا نقطہ ثابت نہیں ہوتا۔ کیا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام امتحانات کا انحصار قطع نظر مضمون یا تعلیمی سطح کے صرف یادداشت پر ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم ریاضی کو لیتے ہیں۔ آپ پورے سال بہت سے حقائق سیکھتے ہیں اور حسابی مسائل کی مختلف مثالیں حل کرتے ہیں اور ان کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر امتحان کے دوران بالکل وہی سوالات آتے ہیں جن کی آپ نے پوری سہ ماہی مشق کی ہے، پھر تو آپ صرف یادداشت کی بنا پر امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ تاہم میں آپ سے شرط لگاتا ہوں کہ امتحانی سوالات بعینہ ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ نے سہ ماہی کے دوران کیے تھے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک، لیکن ریاضی ایک مختلف مضمون ہے۔ آپ کے دلائل دوسرے مضامین پر لاگو نہیں ہوتے۔ کیا وہ ہوتے ہیں؟ میں شرط لگاتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی دوسری مثال نہیں دے سکتے۔ حقائق کی روشنی میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ امتحانی پرچوں میں عام طور پر وضاحت کریں اور بیان کریں کہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔
پہلی اصطلاح کے لیے سبقی مواد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جبکہ دوسری اصطلاح کے جواب دینے کے لیے یادداشت سے کچھ زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں اس پر مزید کوئی بحث نہیں کروں گا، اس کی بجائے میں یہاں آپ کے سامنے ایک حقیقی مثال پیش کرتا ہوں جسے ابتدا میں تو رٹ لیا جاتا ہے، لیکن حسب ضرورت وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی، عام سمجھ بوجھ بن جاتی ہے، یا اگر آپ اسے اہمیت دیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ برطانیہ میں بچوں کو اکثر یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جب بھی وہ سڑک پار کرنا چاہیں انہیں پہلے دائیں دیکھنا چاہیے، پھر بائیں اور پھر دوبارہ دائیں۔ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف اس وقت سڑک پار کرنا محفوظ ہوگا جب سڑک پر آنے والی ٹریفک کی پہنچ سے محفوظ ہو۔ وہ اس بات کو رٹ لیتے ہیں اور اس وقت انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ اسے بطور اصول لاگو کرتے ہیں۔ ان طلباء کو جب بیرون ملک لے جایا جاتا ہے تو اس اصول کے لاگو کرنے سے اس کے اثرات میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اصول تبدیل ہو گیا ہے، مثلاً اب انہیں پہلے بائیں دیکھنا چاہیے، پھر دائیں اور آخر میں پھر بائیں، کیونکہ اب بائیں طرف سے ٹریفک تیزی سے آپ کے قریب آ رہی ہے۔ امتحانوں پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ معلومات کو طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں تو اس وقت آپ کی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب سوال آپ کی توقع کے عین مطابق نہیں آتا، لیکن اگر آپ اس موضوع کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو آپ معلومات کی صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں اور کچھ اس میں اپنے طور پر شامل بھی کر سکتے ہیں۔ پھر امتحانی پرچے میں اس موضوع پر جس طرح کا بھی سوال آئے، آپ بآسانی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں اور آپ کی کار خراب ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی موٹرنگ تنظیم کو فون کرتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کے لیے مکینک بھیج دیتے ہیں۔ وہ آ کر آپ سے کہتا ہے، میں نے تمام امتحانات پاس کر لیے ہیں اور میں نے آپ کی کار کے ہر پرزے کے بارے میں تفصیلی پڑھ لیا ہے، لیکن میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میں ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی خرابی کو کیسے دور کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ مکینک نے وہ تمام امتحان پاس کر لیے ہیں جن کا وہ دعویٰ کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس بات سے متفق ہو گئے ہوں گے کہ مکینک کو یادداشت کے علاوہ کچھ اور مہارتیں حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کیا اب آپ متفق ہو گئے ہیں؟ اچھا، کچھ حد تک میں متفق ہو گیا ہوں، لیکن آپ انصاف نہیں کر رہے۔ امتحان میں پاس ہونا ایک بات ہے، لیکن آپ امتحان کو عملی معاملات جیسے کہ مکینک بننے کی مہارتیں سیکھنا ایک مختلف بات ہے۔ آخر ہم اسی نقطے کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیمی سطح پر امتحانات کا انحصار بہت زیادہ معلومات کو ذہن نشین کرنے پر ہے۔ نچلی سطح پر ہم عام طور پر رٹنے کو اور زیادہ سے زیادہ سبقی مواد کو ذہن نشین کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ بعد میں بھی کچھ یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اب یادداشت کی نسبت سمجھ بوجھ کی زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے جیسے ہم تعلیمی مراحل طے کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم صرف یادداشت پر انحصار نہیں کر سکتے۔ یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یادداشت ایک بالکل ہی کمتر حیثیت رکھتی ہے۔ ہر کوئی جو کہ اعلیٰ سطح کی ڈگری کے حصول کے لیے پڑھ رہا ہے،
جیسے کہ کسی مضمون میں ماسٹر کرنا یا ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینا، اسے تحقیق کرنی ہوگی۔ اس لیے یادداشت کا اس کام میں بہت کم دخل ہے۔ ان معاملات میں سمجھنا اور وجوہات تلاش کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ کیا اب یہ بات واضح ہو گئی ہے؟ جی ہاں، میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ آپ کو امتحان کے لیے بہت زیادہ معلومات یاد رکھنی پڑتی ہیں، لیکن پھر آپ ان کو بھلا دیتے ہیں کیونکہ اب ان کا کوئی مصرف نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ابھی تک موجود ہے۔ میں یہ کیسے جان سکتا ہوں کہ مجھے اپنی تعلیم کے کسی خاص مرحلے پر کتنی یادداشت کی ضرورت ہے؟ یہ $64,000 کا سوال ہے اور اس کا جواب آسان نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جتنا زیادہ ممکن ہو مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر کم ممکن ہو یادداشت پر انحصار کرنا چاہیے۔ اب میں یہ بات جان گیا ہوں جو کہ واقعی بہت زیادہ ہمیں مدد نہیں دیتی، اس لیے میں جس بات کی آپ کو نصیحت کروں گا وہ یہ کہ ممتحن کی ضروریات کو آپ اپنی ذاتی تشخیص کے مرحلے کے دوران تشکیل دیں، جس کا ذکر آگے باب نمبر 9 میں آئے گا۔ امتحانی پرچوں کے نمونے آپ کو متعلقہ مضمون کو سمجھنے اور متعلقہ یادداشت کو صحیح مقدار کو جانچنے میں کافی مدد دے سکتے ہیں۔ اگر تو سوالات کا جواب صرف اپنے نوٹس کو اچھی طرح یاد کرنے سے دیا جا سکتا ہے، پھر تو یادداشت آپ کی بہتر مدد کرے گی، لیکن پھر بھی محتاط رہیں۔ آپ کو اس بات کا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ممتحن آپ سے پوچھنا چاہتا ہے آپ اسے جانتے ہیں۔ تاہم یہ جگہ اس موضوع پر بحث کے لیے نہیں ہے، اس پر مکمل بحث باب نمبر 10 میں کی گئی ہے۔ وہ چیزیں جن کے یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ نل سازی کے پیشے کے طلباء کو اس بات کی تربیت دی جا رہی تھی کہ دو کاپر کے پائپوں کو آپس میں کیسے جوڑنا ہے۔ ٹیوٹر اس کے تمام جزئیات یعنی پائپ کی باہر کی صفائی اور جہاں سے ان دونوں پائپوں کو جوڑنا ہے ان کی اندرونی صفائی کی اہمیت پر بہت زیادہ زور ڈال رہا تھا۔ صاف کرنے کے بعد اسے جوڑنے کے لیے اس پر پیسٹ لگا کر اسے تھوڑا سا گرم کر دیا جائے تاکہ وہ پیسٹ پگھل کر مضبوط ہو جائے اور اس جوڑ سے پانی باہر نہ نکل سکے۔ ایک طالب علم اس عملی کام میں توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اسے اس تمام مرحلے کو بیان کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ اس نے اس طرح سے بات کا آغاز کیا: آپ پائپوں کے سروں کو صاف کریں، انہیں گوند لگائیں، پھر انہیں موڑ دیں اور پھر… بالکل غلط! ٹیوٹر نے اس کی بات کاٹی اور اس نے باقی جماعت کو اس کی وضاحت کرنے کو کہا۔ ایک طالب علم نے کہا، آپ کو پہلے جوڑنے والی جگہ صاف کرنی چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں اس سے کیا فرق پیدا ہوگا؟ پہلے طالب علم نے جواب دیا، اگر آپ پہلے پائپ صاف کریں گے تو آپ کو اسے دوبارہ کہیں نہ کہیں تو نیچے رکھنا ہوگا اور اس پر پھر گرد لگ جائے گی۔ اگر آپ فٹنگ کے اندرونی حصے کو صاف کر کے اس پر گوند لگائیں گے تو آپ اسے نیچے رکھ کر پائپ صاف کر سکتے ہیں۔ دوسرے طالب علم کو اب اصل بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر آپ کو ایک بات کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اسے یاد رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اب یہ آپ کی کامن سینس بن جاتی ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اب تک آپ نے جو بات کہی ہے میں اسے مان لیتا ہوں، لیکن ہم نے ابھی تک یادداشت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ کہ مجھے جہاں تک ممکن ہے معلومات کو سمجھنا چاہیے اور یادداشت کو دوسرے نمبر پر چھوڑ دینا چاہیے۔
اب تک مجھے ان تمام حقائق کو ذہن نشین کرنے میں کوئی مدد نہیں ملی جن کی مجھے مدد ہوگی۔ کیا ایسا ہے؟ دراصل آپ درست کہتے ہیں، بہت سے ایسے موضوعات ہیں جنہیں سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ کچھ حقائق کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سیاروں کے نام اور سورج سے ان کی متعلقہ پوزیشن حقائق ہیں، انہیں سمجھا یا ان پر کام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ آپ کی پڑھائی میں اہمیت رکھتے ہیں تو آپ کو انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل ہم سیاروں کو پہلے یادداشت کے طور پر استعمال کریں گے، پھر اس کی تکنیک کو دیکھیں گے، لیکن تفاصیل میں جانے سے پہلے ہم یادداشت کی اہمیت پر اپنی گرفت حاصل کر لیں گے۔ آغاز میں ہم مجموعی طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس سینکڑوں سلائیڈز والی ایک سلائیڈ پروجیکٹر ہے اور ہر ایک مکمل طور پر دوسری سے مختلف ہے۔ یقیناً ٹیڈی بیئر، پھول، ایک بوڑھا آدمی، ایک درخت، ایک نوجوان لڑکی، ایک کلا اور ایک دوسری مختلف اشیاء کا عمومی مجموعہ۔ فرض کریں کہ ان چیزوں کو ایک سیکنڈ کے لیے سلائیڈ کے پردے پر دکھایا جاتا ہے۔ اب اگلے مرحلے پر آپ سوچیں کہ اس کے فوراً بعد کتنی سو چیزوں کو فوراً ذہن میں لا سکتے ہیں؟ شاید 20، 30، 50 یا 80۔ مجھے 80 چیزیں یاد رکھنے میں بھی شبہ ہے۔ مجھے 50 چیزیں یاد رکھنے پر بھی مکمل یقین نہیں ہے۔ یقیناً 10 یا 20 چیزیں ذہن نشین رہ سکتی ہیں۔ میں اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ان سب باتوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ میں ان میں سے ہر عنوان میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہوں۔ زبردست! آپ نے صرف ایک موضوع کے بارے میں سوچنا ہے جس پر میں بعد میں بحث کروں گا، لیکن جیسے ہی آپ اس بارے میں سوچیں گے تو ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اہم لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے وہ دلچسپی ہے۔ اب میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ اگر آپ فٹ بال کے بہت زیادہ شیدائی ہیں اور کچھ تصاویر فٹ بال کے کھلاڑیوں کی ہیں تو آپ یقیناً ہر کھلاڑی کو انفرادی طور پر یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہجے اور گرامر۔ زیادہ تر امتحانوں میں نمبر غلط ہجوں اور ناقص گرامر کی وجہ سے کٹتے ہیں، اور ان غلطیوں سے بچاؤ کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ ہجوں کے لیے ایک روایتی مثال یہ ہے کہ آئی کا استعمال سی سے پہلے کیا جائے، سوائے سی کے کہ اس کے بعد کیا جائے، اور گرامر کے لیے یہ کہ آپ کبھی بھی جملے کا اختتام حروف جار پر مت کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں جب تک انہیں یہ بتایا نہ جائے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی لکھائی کے کام میں کسی بھی تصحیح کے لیے احتیاطی نوٹ لکھ لیں اور پھر اس کے مطابق اقدامات اٹھائیں۔ اگر ضروری ہو تو اپنے استعمال کے لیے جدت ایجاد کریں۔ جب میں اسکول پڑھتا تھا، ہمارے ایک سائنس کے استاد تھے جو کہ ہجوں کے بارے میں بہت سختی کیا کرتے تھے۔ وہ قدرے طنز بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کا درست استعمال کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں کی طرف سے مسلسل پوٹاشیم کے غلط ہجوں کی غلطی کرنے پر انہوں نے اس کو درست کرنے کے لیے اپنا طریقہ کار اختیار کیا۔ پہلی مرتبہ جب اپنی نئی جماعت کے سامنے انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا، انہوں نے اسے تختہ سیاہ پر غیر روایتی طریقے سے اس طرح لکھا: POT، اس کے بعد کبھی بھی ہم میں سے کسی نے اس کے غلط ہجے نہیں لکھے۔ فطری طور پر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں دوبارہ میں انہیں پہلے ہی سے جانتا ہوں۔
مجھے ان کے چہرے یا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ اس نکتے کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نکتہ یہ ہے، فرض کریں کہ 3-4 تصویریں فٹ بال کے کھلاڑیوں کی نہیں بلکہ بالکل اجنبی لوگوں کی ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ ان میں سے ایک کو بھی یاد نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن اب ہم ان اصولوں کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کو اپنی مرضی سے ایک موقع ملتا ہے، تو اگر آپ ان اجنبی ناموں اور چہروں کو یاد کریں تو آپ کو ان تصاویر کو 1 سیکنڈ سے زیادہ مسلسل دیکھنا ہوگا۔ لیکن میں شرط لگاتا ہوں کہ ایسا فارغ وقت میں ہوگا۔ کیا میں درست ہوں؟ میں فرض کرتا ہوں کہ ایسا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایسی یادداشت کے بارے میں نہیں سوچا کہ حقیقی زندگی میں روپذیر ہوتی ہے، لیکن میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ میں اپنی پسند کی چیزوں کو دوسری چیزوں کے برعکس یاد رکھنا پسند کرتا ہوں۔ لیکن کچھ لمحوں کے لیے سوچیں تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تمام تصاویر مختلف ہیں اور پھر آپ اسی موضوع کی گروہی تصاویر کو بھی شامل کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن میں نے صرف اپنا نکتہ بیان کیا ہے، اپنے آپ کو نہیں۔ یادداشت کے سلسلے میں سب سے اہم بات دلچسپی کا ہونا ہے۔ اب ہم ان تصورات کو ذہن میں لا کر اپنے بنیادی نظریے کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ صرف 10 یا 20 تصورات کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ بالکل ایسی ہی بات کہیں گے۔ اب ہم ایک مختلف بات پر نظر ڈالتے ہیں۔ فرض کریں کہ 100 تصاویر دیکھنے کے بعد آپ کو انہیں بیان کرنے کے بارے میں کہنے کے بجائے آپ کو مزید 100 تصاویر دکھائی جائیں، اور فرض کریں کہ ان 100 تصاویر میں سے 50 تصاویر پہلی 100 سے مشابہت رکھتی ہیں اور باقی 50 مختلف ہیں۔ آپ کو ان تصاویر کی شناخت کرنا ہے جو دونوں سیٹوں میں موجود تھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ تقریباً ان تمام تصاویر کی شناخت کر لیں گے جو دہرائی گئی تھیں۔ اگرچہ اس کا نتیجہ 100% نہیں ہوگا، لیکن یقیناً پہلے جائزے سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کس نکتے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپنی یادداشت کو مختلف حالات کے تحت کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ امتحانات بالکل بھی اس بات سے مماثلت نہیں رکھتے۔ نکتہ یہ ہے کہ عملی طور پر چیزیں یاد رکھنا اور اس یادداشت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا واحد مرحلہ نہیں ہے، یہ دوسرا حل ہے۔ پہلے حصے میں آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، دوسرے میں ان معلومات کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یادداشت ہے اور دوسرا حصہ اسے حافظے میں تازہ کرنا ہے۔ ایک حصہ دوسرے کے بغیر بیکار ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو یاد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں جنہیں آپ وقت ضرورت ذہن میں نہیں لا سکتے۔ ہم سب اس چیز سے اچھی طرح بے خبر ہیں۔ کتنی مرتبہ آپ نے کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، یہ بات میرے ذہن میں تو ہے لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی۔ بالکل ٹھیک، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ میرا مسئلہ معلومات یاد کرنا نہیں بلکہ ان معلومات کو بوقت ضرورت استعمال کرنا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کسی حد تک آپ کو معلومات کو استعمال میں لانے کے لیے انہیں ذہن میں خاص ترتیب سے یاد رکھنا چاہیے۔ چیزوں کو بے ترتیب طریقوں سے یا منتشر انداز میں یاد کرنے سے مناسب وقت پر انہیں یاد کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ اب میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کی یادداشت کارڈ
इंडेक्स सिस्टम की तरह है। जब आप कोई मालूमात याद करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप हक़ाइक़ को कार्ड पर लिखते हैं। मालूमात की बाज़ियाफ़त का इन्हिसार इस बात पर है कि आप कार्ड को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे दूसरे सैकड़ों हज़ारों कार्डों के साथ बॉक्स में फेंक देते हैं तो फिर मालूमात की बाज़ियाफ़त एक मुश्किल और वक्त तलब काम होगा। दूसरी तरफ अगर आप इस कार्ड को तरतीब के साथ दूसरे कार्डों में रखते हैं तो फिर बाज़ियाफ़त का अमल बहुत आसान होगा। इस वक्त बाज़ियाफ़त का अमल मज़ीद आसान हो जाएगा जब आप कार्ड को रंग, जिसामत, शक्ल या किसी और तरीके से कोड नंबर दे देते हैं। आम हालात के तहत आपका दिमाग हक़ाइक़ जमा करने का बेहतरीन काम करता है, लेकिन आप उन हक़ाइक़ को ज़हन में बाकायदा तरतीब के साथ जमा कर सकते हैं ताकि बवक़्त ज़रूरत ये आपके काम आएँ। कार्ड्स के बारे में जो बात आपने की है वो तो जायज़ नज़र आती है, लेकिन मैं मालूमात को ज़हन में रंग या शक्ल की बिना पर याद नहीं रख सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये बात बिल्कुल ऐसे नहीं है, लेकिन इस काम को करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। ये हाफ़िज़े की मदद के तरीके कहलाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इन उसूलों और तरीक़ों से ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि हक़ाइक़ को आपके ज़हन में महफूज़ करने में आपको मदद देंगे, और कुछ तरीके तो बाज़ियाफ़त करने के लिए बेहद अहमियत रखते हैं। क्या आपका मतलब है कि मैं अगर मुख्तलिफ तरीके सीख लेता हूँ तो इससे मेरी याददाश्त बेहतर हो जाएगी और मुझे अशिया याद रखने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी? मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कुछ ऐसा सीक्रेट फ़ॉर्मूला या पासवर्ड है जो आपके तमाम मसाइल को हल कर देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अगर आप अमल में लाएंगे तो आपकी याददाश्त काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ताहम अगर आप इससे कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मेहनत करना होगी, लेकिन ये मेहनत हकीकी मानों में हो तो मैं वादा करता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इससे ऐसा ज़ाहिर होता है जैसे मैं कोई दूसरा मज़मून पढ़ रहा हूँ, और जब मैं इम्तिहान दे रहा हूँ तो दूसरा मज़मून वो आखिरी चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है। अगरचे इन तरीक़ों से बहुत जल्द सबक याद हो जाता है, लेकिन मैं इन्हें अपना नहीं सकता। ताहम आपका शुक्रिया। इस बात के जवाब में मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि नहीं, ये दूसरा मज़मून नहीं है, और ये कि वाकई ये सीखने के लिए आसान चीज़ें हैं। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ जिसके बारे में मैं बयान करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मंदरजा ज़ेल 10 अशिया पर मुश्तमिल आपके पास एक शॉपिंग की फ़हरिस्त है। अखबार, साबुन, रोटी, जुराबों का जोड़ा, एस्प्रीन, टूथब्रश, डाक के टिकटें, जाम की बोतल, पेंट का डब्बा, एल्गनी के साथ कपड़े लटकाने की चुटकी। इस फ़हरिस्त को एहतियात से पढ़ें। अब इस फ़हरिस्त को लपेट कर वो तमाम अशिया कॉपी पर लिखें जो आपको याद है। कोई चीटिंग नहीं। आपको कितनी अशिया याद है? अगर तो आपको पूरी 10 चीज़ें याद हैं तो फिर मुबारकबाद, आपको याददाश्त की तरतीब हासिल करने की ज़रूरत नहीं। 8 के बारे में भी बुरा ख्याल नहीं। ज़्यादातर लोगों को 5 से ज़्यादा चीज़ें याद रह जाएंगी, लेकिन तादाद कोई भी हो, सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। अब ये कि क्या आप इस फ़हरिस्त को इसी तरतीब के साथ याद रख सकते हैं? बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो याददाश्त बेहतर बनाने के लिए एक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। आइटम नंबर 4 क्या थी? क्या आप 7वें नंबर वाली आइटम बता सकते हैं?
کیا آپ فہرست کو الٹی ترتیب سے یاد رکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ ان میں سے کسی سوال کا یا تمام سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چند منٹ کی کوشش و دہرائی سے آپ ان تمام سوالوں کا بالکل ٹھیک جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم فہرست کے نمبرز کے مسئلے کو حل کریں گے۔ نمبرز تجریدی اشیاء ہیں، ان کی کوئی واضح شکل نہیں ہے جس سے کوئی شے ظاہر ہو سکے، اس لیے انہیں یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ دکھائی دینے والے تصورات کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ ہم اشیاء اور جگہات کو یاد رکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم ان 10 نمبروں کو تصویری تصورات میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کا مقصد صرف اشیاء کو بہتر طریقے سے بیان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس تصوراتی فہرست کو آپ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن وقتی طور پر ہم ان مثالوں کو دیکھیں گے۔ ہم ان نمبرز کو تصورات کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں۔ ہم تصویری خاکوں کو نمبرز کی نسبت بہتر طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اشیاء کو تصویری خاکے دینے کے طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔